مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. یہ ہے غزوہ فتح مکہ. یہی وہ فیصلہ کن معرکہ اور فتح عظیم ہے جس نے بت پرستی کی قوت مکمل طور پر توڑ کر رکھ دی. اس کا کام اسی طرح تمام کر دیا کہ جزیرۃ العرب میں اس کے باقی رہنے کی کوئی گنجائش نہ رہ گئی، کیونکہ عام قبائل اس بات کے منتظر تھے کہ مسلمانوں اور بت پرستوں میں جو معرکے چلے آ رہے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان قبائل کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ حرم پر صرف وہی مسلط ہو سکتا ہے جو حق پر ہو. ان کے اس یقینی کامل میں مزید درجہ پختگی تو نصف صدی پہلے اصحاب فیل اب ابرہا اور اس کے ساتھیوں کے واقعے سے آ گئی تھی، کیونکہ اہل عرب نے دیکھ لیا تھا کہ ابرہا اور اس کے ساتھیوں نے بیت اللہ کا رخ کیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر کے بز بنا دیا. اور اس اصحاب فیل کا اگر آپ بھول گئے ہیں تو مکمل ڈیٹیل ہمارے یوٹیوب پہ اس واقعے کی ہے. اچھا یاد رہے صلح حدیبیہ اس فتح عظیم کا جو ہے یہ ایک پیش خیمہ تھی. اس کی وجہ سے امن و امان کا دور و دور ہو گیا. لوگ کھل کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، اسلام کے متعلق تبادلہ خیال اور بحثیں بھی ہوتی تھی. مکہ کے جو لوگ درپردہ مسلمان تھے انہیں بھی اس صلح کے بعد اپنے دین کے اظہار اور تبلیغ اور اس پر بحث مناظرے کا موقع مل گیا. اب اسی کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ اسلام کی طرف آئے، یہاں تک کہ اسلامی لشکر کی جو تعداد تھی، جو گزشتہ جتنے غزوات تھے ان میں 3000 سے زیادہ نہیں ہو سکی تھی، لیکن غزوہ فتح مکہ میں یہ 10,000 تک پہنچ گئی. اس فیصلہ کن غزوے نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی، ان پہ پڑا ہوا پردہ جو تھا وہ ہٹا دیا جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا تھا. اس فتح کے بعد جو ہے جزیرۃ العرب کے سیاسی دینی افق پر مسلمانوں کا سورج چمک رہا تھا. اب جو دینی سربراہی تھی اور جو قیادت تھی وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ چکی تھی. اب اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوا جو پورے طور پر مسلمانوں کے حق میں تھا، جس میں پوری صورتحال مسلمانوں کے قابو میں تھی، اور عرب کے جو اقوام کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ وفود کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو لے کے عالم میں پھیل جائیں. اگلے 2 برسوں میں اسی کی تیاری کی گئی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کا آخری مرحلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے ان نتائج کی نمائندگی کرتا ہے جنہیں آپ نے 23 ایئرز میں جو ہے طویل جدوجہد اور مشکلات، مشقت، ہنگاموں، فتنوں، فسادات اور جنگوں اور خونریز مارکوں کے بعد حاصل کیا تھا. ان طویل برسوں میں فتح مکہ سب سے اہم ترین کامیابی تھی جو مسلمانوں نے حاصل کی. اس کی وجہ سے حالات کا جو دھارا تھا وہ بدل گیا. اب عرب کی فضا میں تغیر آ گیا. یہ فتح در حقیقت اپنے ماقبل اور مابعد دونوں زمانوں کے درمیان جو ہے حد فاصل کی حیثیت رکھتی ہے، چونکہ قریش اور اہل عرب کی نظر میں دین کے محافظ اور انصار تھے اور پورا عرب ان کے تابع تھا. اور پورے جزیرۃ العرب میں اب قریش کی یہی وجہ تھی کہ پورے جزیرۃ العرب میں یہ جو نمائندگی ان کو حاصل تھی، اب عرب میں بت پرستانہ جو دین تھا اس کا کام تمام ہو گیا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق.